میری عزیزو، آج ہم خدا کے کلام کے 3 اہم حصوں پر غور کریں گے۔ پہلا، اعمال کی کتاب 2 باب 14 آیت، پھر 36ویں آیت سے 41ویں آیت تک، پھر زبور 116 پہلی 4 آیات، پھر 12ویں آیت سے 19ویں آیت تک، پھر نئے عہد نامہ میں سے پہلا پطرس پہلا باب 17 آیت سے 23ویں آیت۔ یہ تینوں حوالہ جات ہمیں ایک واضح پیغام دیتے ہیں، جیسے توبہ کرو، خدا کا شکر ادا کرو اور پاکیزہ زندگی گزارو۔ پہلے حوالہ میں مقدس پطرس رسول کا ببانگ توحل، توبہ اور نجات کا اعلان فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب پطرس وہ پطرس نہیں رہا جو وہ کبھی تھا، بلکہ وہ اب یسوع مسیح کی ٹیچنگ سے سرشار اور روح کی معموری سے لبریز ہو کر اس تجربہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا اعادہ کی ہوئی ہے۔ یہ وہی شاگرد ہے جو صلیبی منظر سے اوجھل یا راہ فرار تھا، لیکن اب آپ ان کی دیدہ دلیری چیک کریں کہ کیسے بے خوف و خطر مجمع میں توبہ اور نجات کا اعلان کر رہے ہیں۔ مقدس پطرس رسول نے بڑی دلیری سے اعلان کیا، بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے پوچھا، ہم کیا کریں؟ پطرس نے جواب دیا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ یہی پیغام آج بھی ہمارے لیے ہے۔ مقدس اگسٹین فرماتے ہیں، خدا نے تجھے اپنے بغیر نہیں بنایا، لیکن وہ تجھے تیرے بغیر نجات نہیں دے گا۔ یعنی ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگی۔ اس کا مطلب ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے، چوائس از یورس، کہ آپ نجات پانا چاہتے ہیں یا کہ ہمیشہ کی بے مقصد زندگی، وہ بھی یسوع مسیح کے بغیر۔ دوسرے حوالہ کو دیکھیں تو زبور نویس کہتا ہے، خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ہیں، میں ان کے عوض میں اپنے خالق کو کیا دوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جب ہم خدا کی محبت، نجات اور حفاظت کو دیکھتے ہیں جو وہ ہر گھڑی کرتا ہے تو ہمارا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے۔ ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہستی جس سے ہمیں بنایا ہے کس طریقے سے ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ ہر سانس جو آتی ہے اسی کی بدولت سے آتی ہے۔ ہمیں شکر گزاری کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ صرف ہم اپنے جسم کا ہی جائزہ لے لیں تو آپ کا منہ شکر گزاری سے بھر جائے گا۔ سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو ہماری باڈی کے اندر 1 سیکنڈ کے اربویں حصہ میں، یعنی نینو سیکنڈ میں، ہماری باڈی کے اندر 1 آکٹیلین کیمیکل ریاکشنز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ انسانی ناقص عقل نے اندازہ لگایا ہے، لیکن جسم میں ابھی بھی راز چھپے ہیں جو انسانی عقل سے باہر ہیں۔ ہے نا عجیب بات؟ تو شکر تو بنتا ہے اور شکر کرنا بھی چاہیے۔ انسانی جسم اور اس کی پیچیدگیاں ابھی بھی پوری طرح ڈسکورڈ نہیں ہو سکی۔ اگر آپ 1 آکٹیلین کو جان چاہیں کہ اس میں کتنے زیرو آتے ہیں تو آپ واقعی اپنے رب کا شکر کرنے لگیں گے۔ تو پھر کہہ دیجئے، اے مالک دو جہاں تیرا ہی شکر ہو۔ اپنی ان بلیسنگز پر بھی غور کیجئے، جیسے لائف، خدا نے ہمیں زندگی کا عظیم تحفہ دیا ہے۔ ہیلتھ، صحت اور شفا اسی کی طرف سے ہے۔ فیملی، محبت کرنے والا خاندان ایک بڑی برکت ہے۔ پروویژن، گاڈ پرووائڈز آور ڈیلی نیڈس۔ پیس، وہ ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ فورگیونیس،
خدا اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ لو، اس کی محبت لازوال اور بے شرط ہے۔ گائیڈنس، خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ہوپ، وہ ہمارے دلوں کو مستقبل کی امید سے بھر دیتا ہے۔ سالویشن، سب سے بڑی برکت ہمیشہ کی نجات ہے۔ اور بہت کچھ میرے خدا نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ کن کن چیزوں کا ذکر کروں؟ ایسی اربوں خربوں نعمتیں ہم انجوائے کر چکے ہیں، تو شکر کرنا بنتا ہے۔ مقدس جان کہتے ہیں شکر گزاری روح کی خوشی اور ایمان کی علامت ہے۔ زبور نویس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دعا کریں، خدا کا نام پکاریں، لوگوں کے سامنے اس کا شکر ادا کریں۔ تیسری حوالہ میں مقدس پطرس ہمیں یاد دلاتے ہیں تم اپنی مسافرت کے دنوں کو خدا کے خوف میں گزارو، اور آگے لکھا ہے تم فانی چیزوں سے نہیں بلکہ مسیح کے قیمتی بیش قیمتی خون سے خریدے گئے ہو۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری زندگی قیمتی ہے کیونکہ یسوع نے اپنی جان دے کر ہمیں خریدا، اپنی قیمتی جان دے کر خریدا۔ اینٹی رائٹ کہتے ہیں مسیح کی قربانی ہمیں صرف معاف نہیں کرتی بلکہ ہمیں نئی زندگی کے لیے بلاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، ایک دوسرے سے خالص محبت رکھنی ہے، سچائی میں چلنا ہے۔ مقدس پطرس کے پہلے خط میں لکھا ہے تم نے سچائی کی فرمانبرداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا تاکہ بے ریا محبت رکھو۔ یہ صرف ظاہری نہیں بلکہ دل کی تبدیلی ہے۔ مارٹن لوتھر نے کہا ایمان زندہ اور فعال ہوتا ہے، وہ محبت کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان سچا ہے تو ہماری زندگی میں محبت نظر آئے گی۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آج کے کلام سے ہم نے 3 باتیں سیکھی۔ پہلا، توبہ کریں کیونکہ نجات کا دروازہ کھولا جا چکا ہے تاکہ ہر گنہگار کی توبہ تک نوبت پہنچے اور زندگی میں داخل ہو جائے۔ دوسرا، شکر گزاری کریں کیونکہ خدا نے ہم پر بڑا فضل کیا، ہر وہ چیز جو ہمارے لیے سود مند تھی مہیا کی گئی۔ تیسرا، پاکیزہ زندگی گزاریں کیونکہ ہم مسیح کے پاک اور بے عیب خون سے خریدے گئے ہیں۔ آج اپنے دل میں یہ سوال کریں، میں خدا کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ میں نے خدا کے لیے کیا کیا ہے؟ آئیں دعا کریں۔ آئے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری زندہ کلام کے لیے۔ خداوندہ، ہمیں سچی توبہ کرنے والا دل دے، ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں پاکیزہ اور مقدس زندگی گزارنے کی قوت دے۔ آئے خداوند، ہمیں اپنے قیمتی خون کی قدر کرنے والا بنا، اور ہمیں ایک دوسرے سے خالص محبت رکھنے والا دل دے۔ ہماری زندگی تیری مرضی کے مطابق ہو۔ یہ سب ہم یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔